السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو رہی، انسانی بدن، اس کے لطائف اور اسلامی نظریہ۔ اس پر ابھی بہت سارا کلام باقی ہے، لیکن ضمناً ایک معاملہ آیا، یہ غدیر خم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک موضوع آپ کے سامنے ہے، انصاف آپ لوگ کریں، معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، دلائل پیش کرتا ہوں۔ موضوع ہے خطبہ غدیر خم اور نظریہ سنی و شیعہ۔ غدیر خم کے موقع پہ جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس خطبے سے لوگوں نے اس تاریخ کو ایک دن بنا لیا اور اس کو عید غدیر کے نام سے منسوب کر دیا، اور اس کے تعلق سے پوچھا بھی گیا عید غدیر منانا کیسا؟ کوئی کہہ رہا ہم چھوڑیں گے نہیں، کوئی کہہ رہا ہم پکڑیں گے نہیں۔ تو اب آدمی کرے تو کیا کرے؟ ایک سادہ آدمی جس کو کم علم ہے، آدمی معلومات کم ہے، تو وہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، مانے تو کس کی مانے؟ میں تو کہتا ہوں دنیا کے سننے کا نہیں، مانو اس کی جس کی مانے تو اللہ تبارک و تعالی غلام مصطفیٰ بنا دے بے، جس کی ماننے سے اللہ تبارک و تعالی پتھر کو بھی بولنا سکھا دے بے۔ وہی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آئیے اس تعلق سے کچھ گفت و شنید ہو۔ اس سے پہلے ایک بار برکت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، معاملہ ایسا ہے، ہر دور میں ایک افراد کا شکار رہا، ایک فرقہ ہمیشہ تفرید کا شکار رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں یہود ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں تھے۔ عیسائیوں کا معاملہ ایسا رہا کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس طریقے سے دونوں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اور اسلام نے ایک درمیانہ راستہ پیش کیا، وہ یہ ہے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور روح اللہ کلمت اللہ ہیں، یعنی ایک درمیانہ راستہ۔ تو اہل سنت و جماعت بھی ہمیشہ درمیانے راستہ پہ رہے، معتدل راستے پہ رہے، نہ افراط کے شکار ہوئے نہ تفرید کے شکار ہوئے۔ ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، معاذ اللہ، ان کو مجسمہ کہا گیا۔ آج اپڈیٹ ہو کر نیا ورژن بھی موجود ہے ہمارے سامنے، نیا ورژن، وہ نئے عقیدے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ لیکن جب اہل سنت و جماعت سے پوچھا گیا تو ان لوگوں نے کہا مجسمہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اور ناستک و دہریہ کہتا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، ایمان والا کہتا ہے اللہ موجود ہے، اور جسم و جسمانیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ ہمیشہ افراط و تفرید سے محفوظ اسلام اور اہل سنت و جماعت رہے ہیں۔ تو ویسے ہی غدیر خم کا موقع آیا، ایک فرقے نے کہا غدیر خم، یہ خطبہ پہلے پورا بیک گراؤنڈ ابھی حدیث کی روشنی سے لا رہا ہوں میں۔ معاملہ یہ ہوا حجۃ الوداع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو سب سے بڑا خطبہ جو ہوتا ہے حج کے موقع پر وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ اس خطبے میں آقا علیہ السلام نے رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کا پورا منشور، پورا طریقہ عطا فرمایا۔ اسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، اسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، ہاں اگر فضیلت ہے تو خالی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی میں آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ اسی میں حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ صحابہ خاموش ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ حرم نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں کی۔ سب سے بڑا خطبہ حج کے موقع پہ تو دیا جاتا ہے وہ عرفات کے میدان میں دیا جاتا ہے، اور مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا تھا وہ جبل رحمت پہ سوار ہو کر میرے نبی نے خطبہ عطا فرمایا تھا۔
जबल रहमत से खुतबा अता फरमाया, वकूफ़ अरफात के मौके पर वो खुतबा दिया, और कई मकामात पर आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को तालीम दी। लेकिन जब हुजूर मदीना जाने लगे हज करके, तो एक मकाम आता है जहाँ से यमन का रास्ता अलग हो जाता है, मदीने का रास्ता अलग हो जाता है। उसी मकाम को खुम का मकाम कहा जाता है। क्या नाम है उसका? खुम, मीम मुशद्दद के साथ। हाँ तक ये भी नहीं मालूम हुआ होगा, खाली खुम बोल देंगे। खुम 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 माने टेढ़ा, खाली खुम बोलोगे टेढ़े हो जाओगे। जिसने खुम बोला वो टेढ़ा हो गया, जिसने खुम मुशद्दद पढ़ा वो सही है। तो यमन और मदीने का रास्ता कटता है, वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा अता फरमाया। उसी खुतबे को खुतबे खदीरे खम कहा जाता है, क्योंकि वहां पर आका अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा दिया तो दरख्त भी बड़े शानदार, साया भी खुम। एक हदीस पाक में मुसद्दक़ अलैहि की हदीस पाक है, जिस दिन हुजूर ने खुम के मकाम पर खुतबा दिया, उस वक्त जो है गर्मी बहुत ज्यादा थी। आज का मुफ्ती होता तो जैसे कंकरी मारने के ताल्लुक से फतवा दे रहा है कि 11-12 तारीख को कंकरी मारने का वक्त ज़वाल के बाद शुरू होता है, लेकिन ये मुफ्ती गर्मी की वजह से फतवा दे रहा है और कह रहा अपने हलकों में ये मसला बता दो कि फजर के बाद भी कंकरी मार सकते हैं। ए प्यारे, कहां से लेकर के आए? हाथों बुरहानकुम, अगर तुम में दम है, हर चीज हदीस से साबित करते हो तो इसको भी हदीस से साबित करके बताओ, वरना कौम में इंतशार मत फैलाओ। गर्मी का बहाना करके कौम में इंतशार फैलाना। तो खुम के मौके पर बड़ी गर्मी थी, बड़ी शिद्दत की गर्मी थी, गर्म हवाएं चल रही थी। आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, बड़े बड़े दरख्तों के साए में सहाबा ठहर गए। वहीं पर एक तालाब है, तालाब को अरबी में गदीर कहा जाता है। गदीर का असल माना होता है धोखा देने वाला। गदीर का माना क्या होता है? बोलो ना। गदीर का माना धोखा देने वाला। तो तालाब धोखा दे देता है। कहा कैसे धोखा देता है? कहा अपने गांव के बच्चे खुद तालाब में डैम में नहाने जा रहे हैं, नहाने जाते सोचते थोड़ा पानी होगा, उतरते ज्यादा होता डूब जाते हैं। तो तालाब ने धोखा दे दिया, इसलिए उसको गदीर कहा जाता है। तो खुम के मकाम पर जो तालाब था उसको गदीर खुम, यानी खुम का तालाब। आका अलैहिस्सलाम ने उसी तालाब के करीब, चूंकि उस जमाने में और आज भी अरब शरीफ में अगर पानी कहीं मौजूद होता है तो वो किसी नेमत से कम नहीं होता है, वहीं पर आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। उसी खुतबे को खुतबे गदीर खुम कहा जाता है। क्या खुतबे गदीर खुम समझ में आया? अगर आया है तो बोले। बहुत गर्मी थी, बड़ी शिद्दत की गर्मी थी जब आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था। ये कौन से रास्ते पे? मदीने का रास्ता अलग हो रहा है, यमन का रास्ता अलग हो रहा है। और याद रखो, मदीने से मुस्तफ़ा को प्यार है, इसीलिए तो आका दुआ करे, अल्लाह तूने खलील की दुआ से मक्के को हरम बनाया, अब तेरा हबीब दुआ करता है तू मदीने को हरम बना दे। अब तेरा हबीब दुआ करता है मदीने को हरम बना दे। मुस्तफ़ा मदीने से मोहब्बत करते हैं, यमन से भी मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत कि यमन की तरफ देखते हैं तो हाथ उठा कर कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, हे अल्लाह हमारे यमन में बरकतों का नुज़ूल फरमा। हुज़ूर बड़ी मोहब्बत फरमाते। तो ये रास्ता जो है यमन और मदीने का, दोनों रास्ता वहां से अलग होता था। अब वहां पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। इसी खुतबे में एक लफ्ज आया है, उस लफ्ज को क्या कहते हैं? मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला। इसी को समझना है कि मैं जिसका मौला, मेरा अली भी उसका मौला। मालूम है हते उमर सबसे पहले खड़े हुए कहा, अली मुबारक हो, तुम सुबह भी करते हो शाम भी करते हो इस हाल में कि तुम मौला होते हो। अभी मौला का तर्जमा नहीं बता रहा हूं, अभी मौला का तर्जमा नहीं, जो ज़बान मुस्तफ़ा से लफ्ज़ मौला निकला वही लिया हूं। 12 अंसारी सहाबा खड़े हुए, बोल लो यार, 12 अंसारी सहाबा खड़े हुए, उन्होंने भी कहा अली मुबारक हो, तुम तो मौला हो, तुम तो मौला हो। ये सहाबा ने मुबारकबादी पेश की। बहरहाल अब ये क्यों मुबारकबादियां पेश की? पहले एक बात याद रखें, जब किसी से झगड़ा हो, सुलह हो जाए तो गले मिलते हैं कि नहीं? ये कहां से साबित है? कोई हदीस है क्या? झगड़ा है दो में झगड़ा है, सुलह करा दो तो हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं, और दूसरे लोग मुबारकबाद देते हैं कि एक जमाने का झगड़ा खत्म हो गया, एक जमाने का मामला खत्म हो गया, खुशियां मनाते हैं। तो आते अली को लोगों ने क्यों मुबारकबाद दी? अभी वो भी आ रहा है, समझ में आया? अभी वो भी आ रहा है।
تو آقا علیہ السلام نے خطبہ کیا دیا تھا؟ انہیں خطبہ کے الفاظ، خالی ایک ہی خطبہ آقا نے دیا ہے تو خالی ایک ہی لفظ من کنت مولا فعلی مولا. ارے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہمارے مولا ہیں، ایسے ہمارے مولا ہیں کہ جو گرامر وہ لکھے ہم لوگ پڑھ پڑھ کے مولانا بن جائیں. یار پڑھ پڑھ کے مولانا بن جائے، تم بغیر پڑھے مولا ہی بنے بیٹھے ہو. ابھی پوچھ لیا جائے مولائی میں جو یا آئی ہے یہ کون سی یا ہے؟ پوچھ لیا جائے حمزہ کیوں آیا؟ یہ مولا کون سا لفظ ہے؟ قیامت ٹوٹ پڑے گی. پھر ڈالا ایک جملہ آئے گا مولوی اور فقیر کی نہیں جمتی ہے. وہ فقیر علم، یہ فقیر علم تھوڑے نہیں ہے. فقیر علم ہے، علم کا محتاج ہے، ضرورت ہے، ذرا بھی معلومات نہیں ہے. بہرحال تو اب آئیے اسی خطبے کو سنتے ہیں. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے. دیکھو ہم نے کہا نا سکے کا ایک رخ جو ہے نا نہیں دیکھا جاتا. الحمدللہ سنی دونوں رخ دیکھتا ہے. صحیح ہے، سنی دونوں رخ رکھتا ہے. اور سنیوں پہ فیضان احمد رضا کا ہے خاص. دیکھنے میں آیا ہے جو رضا سے کٹا ہے وہ بہکا ہے. بڑے بڑے گھر والے بھٹک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رضا بھی مصطفیٰ کی آل میں سے ہے. بولو. آپ بولیں گے پٹھان اور خان بھی آل ہوتا ہے، ہم کہیں گے ہاں مصطفیٰ نے فرمایا کل مومن تقی فہو آل، جو مومن متقی پرہیزگار ہو جائے وہ میری اولاد ہے. مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، ہمارا تھوڑے نہیں ہے. اب میرا نبی جو فتویٰ دیتا ہے قیامت تک وہ فتویٰ قیامت ہی نہیں قیامت کے بعد بھی چلتا ہے وہ. اور ابھی آ رہا صوفیاء کرام کیا فرماتے بھی وضاحت بتاتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی یزید ابن حیان ہیں. یزید خالی ایک ہی نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں تو خالی بولے یزید ایک ہی یزید، مطالعہ ہی نہیں ہے. ارے ایک یزید صحابی رسول بھی ہے. بولو. ہاں حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں. بولو یار. حضرت عمر نے ان کو پسند کیا، حضرت ابوبکر نے پسند کیا، مصطفیٰ نے پسند کیا ہے. ہاں جی یزید ابن حیان کہتے ہیں. لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ یزید، اب تو یزید بولا جاتا ہے تو ایک ہی سمجھ میں آتا ہے، اور اپنے گاؤں میں بھی بولا جاتا ہے. اپنے یہاں بھی یزید ہے. جی تو یزید ابن حیان کہتے ہیں انطلقت انا وحسین والصبرہ عمر ابن مسلم الى زید ابن ارقم، کہ میں حسین صبرہ عمر ابن مسلم زید ابن ارقم کے پاس تینوں ہم لوگ پہنچ گئے. تین کیا چاروں پہنچ گئے ہم لوگ. پہنچنے کے بعد زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. غدیر خم کی روایت زیادہ تر انہی سے ملتی ہے، زیادہ تر زید ابن ارقم سے ہی ملتی ہے. گئے ان کے پاس، جا کر کے بیٹھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حسین سعد سے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. اے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خوب بھلائی کا سامنا کیا ہے. رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معه وصلیت خلفہ. کہا آپ نے بہت بھلائی کا سامنا کیا ہے کیونکہ آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. مصطفیٰ کا دیکھنا بھی عبادت ہے. بولو یار. آپ نے مصطفیٰ کی حدیثیں بھی سنی ہیں، آپ نے مصطفیٰ کے ساتھ غزوہ بھی کیا ہے. وصلیت خلفہ، مصطفیٰ کے پیچھے آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. اے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خوب بھلائی کا سامنا کیا. حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے وہ حدیث بیان کر دیں جو آپ نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ سے سنی ہے. کوئی حدیث بیان کرے ایسی کہ جو آپ نے اپنے کانوں سے سنی اور آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہوں. تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو بیان کروں اسے لے لینا، یاد کر لینا، اور جو میں چھوڑ دوں تو مجھے پریشان مت کرنا. جو بیان کر دوں میں لے لینا. بزرگ آدمی، ضعیف، پریشان مت کرنا. جو میں بیان کر دوں اس کو یاد کر لینا، اور جو نہ بیان کروں تو پریشان مت کرنا. کہا ٹھیک ہے. کہا سنو. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطیب کی حیثیت سے اس پانی کے پاس جس کو خم کا مقام کہا جاتا ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے، اس پانی کے پاس، اس تالاب کے پاس جس تالاب کو غدیر خم کہا جاتا ہے، وہیں کھڑے ہو گئے۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، بولے حضرت عید غدیر کا کیا معاملہ ہے؟ اچھا نام سے ہی اس کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، نام سے ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھو آپ مثال کے طور پر روزہ رکھنے کو صیام کہا جاتا ہے، اور روزہ ختم ہو جائے تو اس کو فطر اور افطار کہا جاتا ہے، فطر اور افطار۔ ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھا، اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اب روزہ نہیں رکھنا ہے، ایک مہینہ رکھا اب نہیں رکھنا ہے، تو ڈائریکٹ جو نہیں رکھنا ہے وہ اس دن جو عید منائی گئی اس کو عید الفطر کہا گیا، یعنی روزہ نہ رکھنے کے دن جو عید ہوتی ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ قربانی کا دن آیا تو قربانی کو عربی میں اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اضحیٰ، اور اضحیہ اضحیٰ بھی ہے، اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو جس دن قربانی ہو رہی ہے اس دن جو عید منائی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور سنیوں کے لیے ایک عید ربیع الاول میں آتی ہے، عید میلاد، یعنی حضور کی ولادت کی خوشی۔ بولو اب یہاں مانا دیکھو، عید غدیر دھوکے کے عید، اور دھوکے کی بھی نہیں بلکہ عید غدیر، غدیر مانے دھوکہ دینے والا، عید غدیر یعنی دھوکہ دینے والے کی عید۔ تو جو دھوکہ دینے والا ہے وہ عید غدیر منائے، جو وفادار ہے اسے منانے کی کیا ضرورت ہے؟ عید غدیر معنی ہی کلیئر ہو جا رہا ہے، کچھ اور دکھایا جاتا ہے، اندر دوریا چلتا ہے۔ دوریا سمجھے؟ آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، متاع دوریا، متاع بھی آپ نہیں سمجھے ہوں گے، جو رہتے ہیں اس کو سمجھ میں آیا ہے۔ متاع دوریا آدھا گھنٹے کا نکاح، 15 منٹ کا نکاح ہے، پمفلیٹ بھی شائع ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو عید غدیر دھوکہ دینے والے کی عید، تو سنی نہ کبھی دھوکہ دیتا تھا، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ دھوکہ دے گا انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ سنی کان میں کم بولتا ہے، میدان میں زیادہ بولتا ہے، جو ہے ایک دم اوپن کھلی کتاب۔ یہ تو اور لوگ ہیں، 4 لوگ کو پکڑ کے کوئی چپکے سے کان میں پھونک رہے ہیں، اور یہ لوگ بند کمرے میں پھونک رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہاں مائک بھی چل رہا ہے، میدان بھی چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ عید غدیر نام ہی سے کلیئر ہو جاتی ہے بات، سمجھ میں آیا نا؟ عید غدیر کا معنی دھوکہ دینے والے کی، ہاں لغوی معنی دیکھ لو، کلیئر ہو جائے گا۔ اب جو دھوکہ دینے والا ہے کرتا رہا ہے، کہا کیا کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ کہا ایک تو دھوکہ یہ دے رہے ہو کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، تو تم دھوکہ دے کر کے کیا بتا رہے ہو؟ ابو بکر نہیں ہیں، حضرت علی ہیں، جبکہ میرے علی خود فرماتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا ابو بکر تم کو پیچھے کون کر سکتا ہے، تم کو مصطفیٰ نے نماز میں آگے بڑھا دیا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی فرماتے جن کو مصطفیٰ نے ہمارے لیے نماز میں امام بنا دیا، جب نماز میں مصطفیٰ نے امام بنا دیا ہے، علی نے دنیاوی معاملات میں ان کو اپنا امام مان لیا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے بھائی، حضرت علی فرما رہے ہو، تم دھوکہ دے رہا نہیں، حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ تھا دھوکہ دینے والوں کی عید۔ جی تو کہا جو میں حدیث بیان کروں اسے لے لینا، جو نہ بیان کروں دباؤ مت ڈالنا، اس لیے کہ عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے، ایسے پانی کے پاس یدعا خمم بین مکہ والمدینہ، جسے خم کہا جاتا ہے مکہ اور مدینے کے درمیان۔ فحمد اللہ واسنا علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مصطفیٰ نے بیان کی، اور ووعظ وذکر، نصیحت فرمائی، اس کے بعد فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد، الا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، فانما انا بشر، میں ظاہری صورت میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آ جائے۔ تم بولتے ہو مصطفیٰ کی کل کی خبر نہیں، میرا نبی کل کی بات بتا رہا ہے، قریب ہے، وقت قریب ہے، مطلب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت میرا قریب ہے، قریب ہے۔ فاجیب، میں دعوت کو قبول کر لو، اور لوگوں سنو، وانا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں 2 مضبوط اور بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ بولو اب
بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت مضبوط شے ہے۔ یاد رکھو پتا ہلکا ہوتا ہے، جدھر کی ہوا ادھر اڑتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جدھر جا رہا ہے ہوا جیسی ویسے پتے کو ٹہلا رہی ہے، لیکن پتے کو اٹھا کر بڑے سے پتھر کے نیچے رکھ دو تو پتھر بھاری ہے، لیکن بھاری پتھر اب پتے کو اڑنے نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ بھاری ہو چکا ہے۔ تو ایسے ہی مصطفیٰ نے فرمایا تو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بولو مطلب ان کو چھوڑو گے تو کبھی ادھر کی ہوا اڑائے گی، کبھی ادھر کی اڑائے گی، کبھی ادھر کی اڑائے گی۔ ان بھاری چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، ارے پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ تو آقا نے فرمایا تو مضبوط چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب، بولو قرآن سے ٹوٹل معمولات اہل سنت ثابت ہیں یار، عقائد اہل سنت ثابت ہیں۔ ہم کو واقعات کے چکر میں زیادہ پڑھنا نہیں کہ واقعات ہاں مل جائے اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ملے تو قرآن سے ہی ثابت ہے سب، بولو خالی ثابت کرنے والا کوئی ہو، علم والا کوئی ہو، سب ثابت ہے۔ تو کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، بولو یا اللہ قرآن میں نور کا تو جسم نہیں ہوتا، تو تیرا محبوب کہہ رہا قرآن میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ ارے جس کتاب کے اندر قرآن کی آیتیں آ جائیں وہ کتاب بھی نور ہے۔ جب قرآن کی آیتیں قرآن میں آ گئی وہ کتاب نور والی ہو سکتی ہے، تو پورا قرآن نور مصطفیٰ کے سینے میں ہے، سمجھے گی نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب کو پکڑے رہنا خوب مضبوطی سے، اور کتاب اللہ پر خوب ابھارا اور رغبت دلائی۔ ایک چیز، دوسری چیز آقا نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، مسلم شریف کی حدیث۔ ایک روایت اس سے پہلے بتا چکا ہوں، دوسری روایت میں کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت۔ صوفیاء کرام نے کہا بیت کا معنی گھر، اہل بیت گھر والے، اہل بیت گھر والے۔ کہا گھر کا معنی، کہا گھر تو میرات المناجی 8واں حصہ صفحہ 380 کے اندر بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھے، اور اس سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ فرمایا گھر دو ہیں، ایک جسم کا گھر اور ایک تذکرے کا گھر۔ نہیں سمجھے؟ ایک وہ گھر جہاں مصطفیٰ رہتے تو وہ جسمانی گھر ہو گیا، اور ایک وہ جہاں مصطفیٰ نہیں رہتے لیکن چرچا مصطفیٰ کا ہوتا رہتا ہے، چرچا مصطفیٰ کا ہوتا رہتا ہے۔ تو جسمانی گھر کے اعتبار سے حضور کے اہل بیت وہ ہے جو مصطفیٰ کی اولاد ہے، بولو مصطفیٰ کی ازواج ہے، مصطفیٰ کی اولاد ہے، مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، اور جہاں جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے اہل بیت ہے۔ تو سارے اولیاء علماء صالحین یہ بھی مصطفیٰ کے اہل بیت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صوفیاء کرام کہہ رہے ہیں، صوفیاء کرام۔ کس نے لکھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ رضوان نے۔ تو حضور نے فرمایا دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگوں سنو، میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کو یاد دلا رہا ہوں۔ 3 بار حضور نے فرمایا تاکید کے لیے کہ اہل بیت کے ساتھ شرارت نہیں، 3 بار آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، اور حضرت حسین نے عرض کیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا ومن اہل بیتی، حضور کے اہل بیت کون ہیں؟ یا زید علیس نساء من اہل بیتی، اے زید بن ارقم کیا حضور کی ازواج اہل بیت میں نہیں ہیں؟ حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں؟ رافضی کو تو مر جانا چاہیے، یہی غدیر خم کا خطبہ لا رہے ہو نا، یہی خطبہ تمہارے لیے قیامت ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حسین نے، یہ بتائیے کیا حضور کی ازواج اہل بیت میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نساء من اہل بیتی، ہاں حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں ہیں۔ سورہ احزاب بھی پڑھ لو، سورہ احزاب بھی پڑھ لو، یہ حدیث بھی لے لو، غدیر خم کا خطبہ بھی لے لو، ازواج بھی ہیں۔ کہا جب ازواج ہے تو اور کس کو کہا؟ کہا اہل بیت حضور کے وہ ہیں جن پہ صدقہ کھانا حرام ہے۔ صدقہ کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، صدقہ ان کو نہیں چلتا۔
تو کہا کون ہے ان کا نام تو بتایا جائے، تو کہا ازواج مطہرات کو تو شامل مانا ہی گیا، اس کے علاوہ کہتے ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس۔ تو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ وہ علی کی اولاد، حوصلے بولے علی کی اولاد، حضرت امام حسن امام حسین تو ہی ہے نبی کی اولاد، حضرت علی کی اولاد بھی مصطفیٰ کے اہل بیت میں ہے۔ کہا مسلم ابن عقیل، بولو عقیل آ رہے ہیں، عقیل کون ہے؟ کہا عقیل کی اولاد حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کی اولاد، حضرت علی کے بھائی جعفر ان کی اولاد، مصطفیٰ کے چچا عباس ان کی اولاد، ان سب کو مصطفیٰ نے اہل بیت میں شامل مانا ہے، ان سب کو مصطفیٰ نے اہل بیت میں شامل مانا، اور سب کے اوپر صدقہ کھانا حرام ہے۔ ایک روایت کے مطابق غدیر خم کا خطبہ اتنا ہو گیا مسلم شریف کے اندر۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ آیا ہے تو بول دو یار۔ اب وہ روایت کہاں گئی بھائی؟ بولے من کنت مولا فعلی مولا۔ کہا بھائی ایک روایت دوسری روایت کی توضیح و تفسیر ہوتی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہم لوگ اٹھاتے کیا؟ مشکات کی روایت، مشکات المصابیح کی روایت، اور اس کے مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی حدیث ہے، جس کے راوی برا ابن عازب اور زید ابن ارقم ہیں، دو صحابی ہو گئے۔ کتنے راوی ہو گئے؟ دو، برا ابن عازب اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ لما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں اترے تو حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، غدیر خم میں اترے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد صحابہ سے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو میں سارے ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ حضور نے فرمایا ان کی جانوں سے بھی زیادہ میں قریب ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا سرکار کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ ہر ایمان والا اس کی جان سے بھی زیادہ میں قریب ہوتا ہوں اس کے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اب حضور ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کیا؟ اللہم من کنت مولا فعلی مولا، بولو اے اللہ میں جس کا مولا، لفظ اللہم پہ غور کر کے رکھنا، اے اللہ میں جس کا مولا میرا علی بھی اس کا مولا، بولو یار۔ تو کہا مولا کا معنی کہا آگے آ رہا ہے، بتا رہا ہوں، یہی معنی میں تو دھوکہ کھایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ میرا علی جس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ حضرت علی محبت کرتے ابو بکر سے، اے اللہ تو ابو بکر سے محبت کر، میرے علی محبت کرتے عمر سے، اللہ تو عمر سے محبت کر، اے اللہ میرے علی عثمان سے محبت کرتے، اللہ تو عثمان سے محبت کر۔ گویا کہ جن جن لوگوں سے حضرت علی کی محبت ہے غدیر خم کے موقع پر مصطفیٰ فرما رہے اللہ سب کو اپنا محبوب بنا لے۔ سمجھے نہیں؟ غدیر خم کا خطبہ ہی تمہارے لیے قیامت خیز ہے، پورا پڑھو، پورا پڑھو۔ اس کے بعد حضور نے کہا وعاد من عادا، اور اے اللہ میرا علی جس کو دشمن بنا لے تو اس کو دشمن بنا لے۔ ہاں اسی لیے علی مشکل کشا جیسے ہی کہو بھاگتا ہے جنات، بھاگتا ہے شیطان، اور شیطان کو دیو بھی کہا جاتا ہے، دیو کا ریو ختم ہو جاتا ہے جب علی کو پکارو، بولو یار۔ اسی لیے دیو کا ابا بولتا ہے جس کا نام علی ہے یا محمد ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو شیطان تو مان اختیار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے نبی سے جو ہو بیگانہ۔ فضا میں ہونے والے یوں نہ اتراؤ ندا کر دو، نیچے آ مصطفیٰ ہے، اگر یہ چاہے تو آسمان سے چاند کو بھی زمین پہ لا سکتے ہیں، یہ مصطفیٰ ہے، اتنا اختیار اللہ نے اتنا پاور دیا ہے۔ لیکن بھائی صاحب ہیں جنہ وہ پریشان تو ہی ہے جی، اے اللہ تو فلقیہ عمر بعد ذالک، اس کے بعد حضرت عمر نے ملاقات کی حضرت علی سے، تو کہا یہ نہیں، کہا کیا حنیناً یبن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ حضرت عمر نے ملاقات کی تو کہا اے ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو تم کو، تم صبح کرتے ہو شام کرتے ہو تو تم ہر ایمان والے مرد و عورت کے مولا ہوتے ہو، مولا ہوتے ہو۔ ابھی مولا کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں،
دو روایتیں ہو گئی، ایک اور روایت لے لو. یہ روایت مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے نقل کی ہے روایت. اس کے راوی بھی حضرت زید ابن ارقم ہے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے، نزل غدیر خم، حضور غدیر خم میں اترے. سمجھ میں آ گیا نا؟ غدیر خم میں اترے مطلب اس کے پاس میں اترے. جھاڑ کے نیچے گرمی زیادہ، اور جب زیادہ گرمی ہو پانی کے پاس سکون ملتا ہے. ورنہ تو یہ تو سرکار نے دنیاوی اعتبار سے کیا، ورنہ تو مصطفیٰ کے پاس آؤ اللہ ایسے ہی سکون عطا فرماتا ہے یار، ایسے ہی سکون عطا فرماتا ہے. امر بدوحات، حضور نے خیمے کا مطلب حکم دیا صاحبان کا، تو درختوں کے نیچے سایہ لگایا، صحابہ ٹھہر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانی قد دعیت فاجبت، گویا کہ مجھے بلا لیا گیا ہے میں نے جواب دے دیا. یہ لفظ سنو، یہ خارجیہ کے لیے منہ پہ تماچا ہے. خارجیہ اپڈیٹ ہو کر نیا نام اب آج کے دور میں چل رہا ہے. حضور نے فرمایا مجھے بلایا گیا میں نے جواب دے دیا، مطلب پردہ فرمانے کا وقت معاملہ آ چکا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں تو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. احدہما اکبر من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 وعطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا قرآن کا، کیونکہ صحابہ حضور کے زیارت تک محدود ہیں، ملاقات تک محدود ہے، اور اہل بیت قیامت تک رہیں گے. اچھا اہل بیت کو قرآن کا ساتھی اس لیے بنایا گیا کہ نافذی کو تماشا بھی ہو جائے، کیونکہ وہ 40 پارے کا قائل ہے، 40 پارے کا قائل ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بتا دیا ساتھی بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھ لینا. سمجھے نا؟ جو اہل بیت 30 کا قائل ہے سوچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں سے ایک کتاب اور دوسری عطرت. فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھو تم لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہو میرے بعد ان دونوں کے بارے میں. قرآن کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے تمہارا، اہل بیت کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے تمہارا. وَإِنَّهُمَا لَيَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یزید وقت نے کہا تھا شہر میں کیا سادات کا وجود نہیں ہے. ان کو جواب بھی ہے یہ کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس آ جائیں گے. مطلب ہر دور میں قرآن اہل بیت کا ساتھی ہوگا اور اہل بیت قرآن کے ساتھی ہوں گے. بولو، دونوں ایک دوسرے کے سپورٹ میں ہوں گے. جی اس کے بعد حضور نے آتے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ان اللہ عز و جل مولائی، میرا اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِن، اور میں ہر مومن کا مولا. ثم اخذ بعد علی فقال من كنت مولا فهذا ولیہ. حضور نے فرمایا میں جس کا مولا، میرا علی اس کا ولی ہے. بولو نا، میرا علی اس کا ولی ہے. یہاں مولا کا لفظ نہیں ہے، یہاں مولا کا لفظ نہیں ہے. ایک روایت دوسری روایت کی تفسیر ہوتی ہے کہ مولا کا معنی کیا ہوگا. جب حضور نے کہا میرا اللہ میرا مولا ہے تو یہی سے معلوم ہو گیا مولا ہے مطلب سب کچھ ہے. حضور نے کہا میں ہر مومن کا مولا، تو میرا نبی ہر مومن کا مولا ہوا. اور جیسے ہی حضرت علی کی بات آئی تو کہا مولا کا معنی وہاں مولا نہیں ہے، مولا کا معنی ولی ہے. بولو، اور ولی کا معنی مددگار. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے مددگار اللہ ہے، رسول اللہ ہے اور ایمان والے. بولو نا یار. تو ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مددگار. پھر اس کے بعد حضور نے وہی دعا کی اے اللہ میرے علی سے جو محبت، علی میرا جس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، علی جس سے نفرت کرے اے اللہ تو اس کو اپنا دشمن بنا. یہ روایتیں ہو گئی، مل گئی. اب یہ حضور نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو وہاں کیوں نہیں فرمایا؟ وہاں تو ہر جگہ کے لوگ تھے. خم کے مقام میں خالی مدینے والے ہیں اور یمن والے ہیں. عرفات مکے والے بھی ہیں نا، طائف والے بھی ہیں نا، بہت سارے ہر علاقے کے لوگ ہیں. لیکن خم کے موقع پر کیوں کہا؟ پہلے بیک گراؤنڈ چیک کریں، کہنے کی وجہ کیا بنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں ارشاد فرمایا؟
جب ہم اس پہ غور کریں گے تو پہلے اس میں ایک بات سن لیں. یمن کا قاضی ایک دور آیا تھا کہ حضرت مصطفیٰ نے معاذ ابن جبل کو بھیجا تھا بنا کر کے, معاذ ابن جبل کو, اور ایک موقع آیا کہ مصطفیٰ نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا تھا. اور قاضی جو فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کو نافذ فرماتا ہے. دیکھو حدیث پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مسند احمد بن حنبل کی حدیث سے پاک. حضرت علی کہتے بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن قاضیا, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا. اور جب حضور بھیجنے لگے وانا حدیث السن, میری عمر کم تھی, میں نوجوان حضور مجھے یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہا, عمر زیادہ نہیں. تو میں نے عرض کیا سرکار آپ ایسی قوم میں مجھے بھیج رہے ہیں جہاں نئے نئے مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں اور میری عمر کم ہے. تو دوسری بات میں مصطفیٰ نے سینے پہ ہاتھ رکھا, یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے, سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم ثبت قلبہ, اے اللہ میرے علی کے سینے کو ثابت قدمی عطا فرما, قلب کو ثابت قدمی عطا فرما, وصدق لسانہ, اور اے اللہ میرے علی کی زبان کو صادق فرما دے, سچی فرما دے, زبان جو بولے وہ سچ ہو. آقا علیہ السلام نے دعا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ سیہدی لسانک ویثبت قلبک, حضور نے فرمایا اللہ تمہارے دل کو جو ہدایت دے گا اور تمہاری زبان کو ہدایت دے گا اور تمہارے دل کو ثابت رکھے گا. حضرت علی فرماتے یہ کہہ کر مصطفیٰ نے بھیج دیا تو اب کیا ڈرنا تھا. پہنچے یمن, فیصلہ کرنے لگے. فما شککت فی قضاء بین اسرائیل, جب بھی دو آدمی کا معاملہ آتا فیصلہ کرتا تو فیصلے میں مجھے شک نہیں ہوتا تھا, یقین کے ساتھ میں فیصلہ کیا کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, تو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا. اور قاضی کی شان کیا, دوسری بات میں خود حضور نے بیان فرما دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, مسند احمد بن حنبل کی حدیث, حضور نے فرمایا ید اللہ مع القاضی, قاضی کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے. بہت سلو بولے یار, اسی لیے قاضی ہر ایرو خیرو نتھو خیرو کو نہیں بنایا جاتا, کیونکہ قاضی کے ساتھ کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ہاں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ عطا فرمائے, حالانکہ ہاتھ سے پاک ہے, وہ ہاتھ سے مراد سپورٹ, اللہ کا سپورٹ ہوتا ہے. وہ ہر حال میں حق بولتا ہے, منہ دیکھ کر کے بات نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا اللہ کا ہاتھ قاضی کے ساتھ ہے. اور قاضی اپنے اعتبار سے کوئی نہیں بنتا کہ بھائی یہ بن جائے, دوسرا بھائی یہ بن جائے, وہ بن جائے, یہ بن جائے. اپنے اعتبار سے کوئی نہیں بنتا. قاضی وہی ہوتا ہے جس کو ہند کا سب سے بڑا قاضی بناتا ہے. اور تم تو چوری سے بن رہے ہو سب. قاضی سے پالا پڑا ہے, قاضی سے پالا پڑا ہے. تمہارا قاضی کس قابل ہے؟ ہم قاضی القضات نہیں ہیں, قاضی بھی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ قاضی القضات کے غلام ضرور ہے. اور قاضی القضات کا غلام جب کھڑا ہوتا ہے, جب جوتی کا یہ معاملہ ہے تو تاج کا معاملہ کیا ہوگا پیارے؟ ہاں بولے قاضی سے پالا پڑا, کاہے سیلنس ہو گئے بھائی؟ ہاں سمجھ میں آئے؟ تو اللہ کا ہاتھ قاضی کے ساتھ ہے, مطلب اللہ کا سپورٹ قاضی کے ساتھ ہے. اس کے بعد حضور حین یقضی, جب وہ فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد حضور نے فرمایا ید اللہ مع القاسم حین یقسم, اور اللہ کا ہاتھ, اللہ کا سپورٹ بانٹنے والے کے ساتھ ہے جب وہ بانٹتا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اب بانٹنے والا مطلق کہا گیا ہے. ہمارے ہاں کھانا بھی بانٹتے ہیں, کھانا کھلانے والے تو منہ دیکھ کر کے بانٹتے ہیں, منہ دیکھ کر کے. پہچان والا ہے برفی زیادہ ڈالنے کا. برفی سمجھتے؟ برفی چاول میں رہتی ہے نا, برفی. پہچان والا ہے تو برفی خوب ہے, اور پہچان والا نہیں تو برفی ہی نہیں ڈالو. اے بھائی امانت میں خیانت کر رہا ہے تو اللہ کا سپورٹ نہیں پائے گا. اگر انصاف کرتا تو بانٹنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا سپورٹ عطا فرماتا ہے. سمجھے نا؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, اشارہ دے دی میں نے. جب وہ بانٹتا ہے, یہ قاضی کی شان. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. اب حضرت علی غلط فیصلہ نہیں کر رہا, کیونکہ فرما رہے جب بھی فیصلہ کرتا ہوں یقین کے ساتھ. پھر ایک معاملہ پیش آیا, یہ بھی حدیث سنیں, معاملہ ایک دم پورا ایک دم معاملہ کلیئر ہو جائے گا, سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے. ایک صحابی ہے جن کا نام ابو بریدہ ہے. بریدہ اسلمی کا نام سنا ہے آپ نے؟
بریدہ اسلمی جو ہجرت کے موقع پر آئے تھے، 70 لوگوں کو کہا حضور کو پکڑوں گا، گرفتار کروں گا، رخ مصطفیٰ کو دیکھے گرفتار محبت ہو گئے، گرفتار محبت ہو گئے، ایمان لے آئے وہ بریدہ اسلمی۔ تو ان کے والد ابو بریدہ، سمجھ میں آ گیا، یہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ بغض حضرت علی سے تھا۔ حدیث ہے، حدیث، سب سے زیادہ بغض حضرت علی سے تھا، اور اگر کوئی قریشی ہوتا ایسا جو حضرت علی سے نفرت کرتا تو میں اس سے دوستی کر لیتا۔ یعنی جو بھی حضرت علی سے نفرت کرے میں اس سے دوستی کرتا۔ ایک ٹولہ بن گیا تھا پورا، ایک گروپ ہوتا نا کچھ لوگوں کا معاملہ، دل میں بات لگ جاتی ہے۔ اپنے یہاں تو دل ہی عجیب ہے، بات بول دو تو دل ٹہلتا رہتا ہے، کہیں سے بھی لگ جاتا ہے دل، بات نہیں لگتی ہے، دل لگ جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اتنا لگ جاتا ہے کہ ایمان کا سودا بھی ہوتا ہے 5-6 روپے کی چائے میں، اتنا لگ جاتا ہے بھائی، دل ٹہلتا رہتا ہے نا، بڑا ٹینشن میں، دل ہے کہ دل ہے معلوم نہیں کیا ہے جی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مصباح صاحب تھوڑا ٹھنڈا پیا کریں، آپ ٹھنڈا پیا کریں۔ معلوم ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حق بولنے والے کے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی خطا کار ہو، لیکن حق بولنے والے کا ساتھی کبھی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا ساتھی۔ یہ مت سمجھے کہ اس کا سپورٹر بہت سپورٹر ہے، سپورٹر نہیں ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر حق بولتا ہے اگرچہ کڑوا ہے، اس لیے لوگ کوئی اس کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، لیکن آتے عمر کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ حق کی بات یہی ہے، حق کی شان یہ ہے، دوست کوئی نہیں رہتا، لیکن جس گلی سے گزرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے کہ راستہ خود بخود شیطان بدل دیتا ہے، سمجھے نا؟ بس یہی ٹھیک ہے بھیا، قبر میں بھی اکیلے رہنا ہے، وہاں پہ دوست نہیں آئے گا، وہاں شیطان آگے ورغلائے گا، لیکن عمر کا تیور ہوگا تو چہرہ دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ بہت سلو بولے یار، ہاں میرے رضا، 7 دشمن ہو گئے، کون کیس کرنے والا؟ کون؟ وہی سنی ہے کیس کرنے والا، آسان کے مسئلے پہ کیس چل رہا ہے، کیس کا بڑا چل رہا ہے۔ میرے رضا نے اسی موقع پہ تو کہا تھا ایک طرف اعدائے دین جو مصطفیٰ کی عظمت پہ حملہ کر رہا ہے، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ جیسے ہی کہا فوراً احساس ہوا اکیلے کہاں ہوں، اکیلا وہ ہوتا ہے جس کے سپورٹ میں اللہ اس کے رسول نہ ہو۔ تو فوراً کہا کیوں کہوں بے کس میں، کیوں کہوں بے بس میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ سمجھے نا؟ یہ تیور رہنا چاہیے بہرحال ہر آدمی کا۔ اور حق بولنے والا ہمیشہ برا رہتا ہے لیکن اچھا رہتا ہے، وہ منہ پہ بول کے ختم کر لیتا ہے نا۔ منافق کو مسجد سے مصطفیٰ نے نکالا ہے، اور ایک حدیث میں معلوم حضور نے فرمایا لا يدخل جنت ذو الوجہین، 2 منہ والا، یہاں کچھ بولتا ہے وہاں کچھ بولتا ہے، ہوتے اپنے اب ہوتے بھائی، اور اگر کوئی ایسا ہو تو برا مان کے چھوڑ دے، اور نہیں چھوڑے گا تو اس کا مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا 2 منہ والا، 2 منہ والا، آقا نے فرمایا لا يدخل جنت ذو الوجہین، 2 منہ والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن حق بولنے والا کتنا گنہگار ہے، مصطفیٰ کی شفاعت کا تو حقدار ہے۔ 2 منہ والے کو تو حضور نے یہی نہیں پسند کیا ہے جی۔ تو معاملہ کیا ہوا، ابو بریدہ یہ بہت زیادہ حضرت علی سے نفرت کرتے تھے، اور جو حضرت علی سے نفرت کرتا، بغض رکھتا، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے۔ دشمن کا دشمن دوست، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ملا لیتے ہیں، ان کا یہی کام تھا۔ اتفاق سے یمن میں گئے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث 7255، سنیوں کے لیے سمجھنے کے لیے حدیث بہت زبردست ہے۔ سب سے زیادہ کہتے ہیں ابغضت علیًا بغضا لم یبغضہ احد قط، میں علی سے وہ نفرت کرتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی علی سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا، بولے معاذ اللہ، ہے نا، اتنی نفرت۔ اور جو بھی علی سے نفرت کرتا میں اس کے ساتھ اپنے ساتھ شامل کر لیتا۔ اتفاق سے یمن گئے تو یمن میں خود مقابلہ کیا، مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کیا ہاتھ آیا؟ مال غنیمت، سمجھتے ہیں نا، مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب حضور کے پاس جو امیر تھے انہوں نے خط لکھا کسی کو بھیج دیجئے جو آ کے بانٹ دے مال غنیمت، اور جو 5واں حصہ ہوتا ہے بادشاہ کا، مطلب حضور تو بادشاہ اس وقت، بادشاہ وہ 5واں حصہ لے لے۔ تو آقا علیہ السلام نے جن کا انتخاب کیا وہ سارے مشکل کو حل کرنے والے مشکل کشا حضرت علی ہے، جن کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے،
جن کے نام سے مصیبت ٹل جاتی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب حضور نے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یمن پہنچے. یمن پہنچنے کے بعد حضرت علی نے بٹوارہ کیا. بٹوارے کے وقت وفی السبی وصیفۃ ہی افضل من السبی فخمس وقسم فخرج رأسه مغطا فقلنا یا ابا الحسن ما هذا قال لم تروا الى الوصیفۃ التي كانت في السبی فانی قسمت وخمست فصارت في الخمس. حضرت علی نے کہا میں نے مال غنیمت کو بانٹا ہے. مال غنیمت میں ایک عورت بڑی خوبصورت، بہت حسین و جمیل خوبصورت، تو مال غنیمت. اور قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو کون اس کے سپورٹ میں ہوتا ہے؟ زور سے بولو کون ہوتا ہے؟ ہاں، قاضی سے پالا یہاں پہ پڑا ہے. حضرت علی قاضی ہے، یہاں پہ فیصلہ ان کا ہے. حضرت علی نے بانٹا، سب کو بانٹ دیا. 5واں حصہ جو آیا تھا خمس، اس کو حضرت علی نے نکالا اور اس میں اس عورت کو شامل کر لیا. شامل کرنے کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی باندی بنا لیا. اور باندی بنانے کے بعد باندی سے ملاقات کرنا آقا کی جائز ہے کہ ناجائز؟ زور سے بولا نا. تو آپ لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں کیا؟ ارے قرآن میں کیا ٹینشن لیتے ہو؟ باندی سے آقا کی ملاقات کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. حضرت ماریہ قبطیہ مصطفیٰ کی باندی ہے، لیکن ہم مومنوں کی ماں ہیں. حضرت ماریہ قطیہ کے شکم آدار سے ہمارے آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. بولو نا یار. حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے، ان کی ولادت ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہار سے. تو ہم مومنوں کی ماں ہیں وہ. تو باندی سے ملاقات کرنا جائے. حضرت علی نے ملاقات کر لی. جب باہر آئے تو چہرے پہ پسینہ تھا، کپڑا تھا، اس کو آپ نے پوچھ لیا. پوری حدیث ہے پوری. تو جیسے ہی باہر آئے تو ابو بریدہ نے کہا اے ابو الحسن یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کیا تم نے؟ حضرت علی نے فرمایا جو عورت باندی تھی اس باندی کو میں نے خمس 5ویں میں حصے میں شامل کر لیا ہے، اور شامل کر کے میں نے اس کو اپنے حصے میں لے لیا ہے. اب ان کی نفرت اور بڑھ گئی. ابو بریدہ کی نفرت، بغض اور بڑھ گیا. پوری حدیث ہے، بغض بڑھ گیا. پورا خط حضور کو لکھ دیا. خط پڑھنے کے بعد حضور نے جو جوابی خط لکھا، آقا نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے تم علی سے بغض رکھتے ہو، علی سے بغض رکھتے ہو. حضور نے خط لکھا جواب، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كُنْتَ تُحِبُّهُ فَاسْتَدْ لَهُ حُبًّا. اگر بغض کے بغائے تم علی سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو بڑھا دے گا. انہوں نے خط لکھ کے حضرت علی کی شکایت کی، اور حضور نے جب جواب دیا تو ابو بریدہ کہتے خدا کی قسم ابھی تک میرے دل میں نفرت تھی، لیکن جب مصطفیٰ کا خط ملا تو پوری کائنات میں حضرت علی سے زیادہ پیارا میری نظروں میں کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ میں علی سے محبت کرتا تھا، سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے محبت کرتا. معلوم ہے الفاظ کیا ہے؟ وَوَالَّذِي نَفْسُ محمد بِيَدِهِ. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے کہا اتبغض علیٰ، کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ مت کرنا علی سے محبت، اس لیے کہ علی سے محبت، علی سے نفرت مت کرنا، علی سے محبت کرو. اگر محبت کرو گے اللہ اضافہ فرمائے گا. اس کے بعد حضور نے پہلے کہا کیا؟ اس کی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جو عورت جس کے لیے نفرت کر رہے ہو وہ عورت علی کے حصے سے زیادہ افضل نہیں ہے. علی کا حصہ نبی کا حصہ پورا آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا فما کان من الناس احد بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من علی. حضور کے یہ کہنے کے بعد حضرت علی سے زیادہ پیارا میری نظروں میں کوئی نہیں تھا. ابو بریدہ کہہ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنے لگے؟ وہ علی سے، حضرت علی سے. اب یہ معاملہ، ان کی نفرت تو ختم ہو گئی، لیکن یمنیوں کے دل میں بات تھی، یمنیوں کے دل میں بات تھی. اس لیے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا علیہ السلام حج کر چکے، اب پہنچے غدیر خم کے مقام پر، تو وہاں پہنچنے کے بعد آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا. یمن والے ہیں مدینے والے ہیں، یمن والے مدینے والے. تو آقا علیہ السلام نے کیا خطبہ دیا؟ اے اللہ میرا علی جس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. کیوں؟ اس لیے کہ میں جس کا محبوب، من کنت مولا فعلی مولا، کیونکہ میں جس کا محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہے. یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو میرے علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی. بولو نا. تو مولا کا معنی کیا؟ محبوب. مولا کا معنی
محبوب. جیسے ہی آقا نے فرمایا میں جس کا پیارا میرا علی بھی اس کا پیارا. بولو معلوم پہلے تو ابو بریدہ کے دل سے بغض ختم ہوا, پھر اس کے بعد جو یمنی وہاں پر موجود تھے حضور کا فرمان سننے کے بعد ان کا بغض ختم ہوا. اور جب بغض ختم ہوا تو میرے نبی نے جملہ کیا فرمایا؟ آقا فرماتے علی ایمان و یمانی کی والحکمت و یمانیہ. حضور نے فرمایا ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے کہ پہلے نفرت بڑی بڑی تھی لیکن جب میں نے کہہ دیا نفرت ختم ہو گئی, اللہ نے محبت کو پیدا فرما دیا ہے. ایمان ہو تو یمنیوں جیسا ہو, حکمت ہو تو یمنیوں جیسی ہو. اگر بات سمجھ میں آئی تب بولنا. اب پورا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آقا نے کیوں کہا سمجھ میں آ گیا؟ ہم مولا کا معنی لے کے بیٹھے, بولے ہم چھوڑیں گے نہیں. مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے, مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے حضرت علی نے بھی یہی معنی لیا ہے. صحیح بات ہے نا, کیونکہ حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا علی میں جس کا مولا تم اس کا مولا. تو کیا حضرت علی نے بھی یہی معنی لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو ہاتھو برہانکم, لاؤ دلیل. اور اگر نہیں لیا ہے تو پھر وہی لو جو سنی لے رہا ہے, کیونکہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ مولا کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ محبوب اور پیارا ہے. اور ایک اور معنی ہوتا ہے, مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی مددگار. آقا نے فرمایا میں جس کا مددگار میرا علی بھی اس کا مددگار ہے. ہاں, اور پیارا کا معنی پرفیکٹ ہے, کیونکہ حضرت عمر نے کہا علی تم صبح کرتے ہو شام کرتے ہو تو تم ہر ایمان والے مرد و عورت کے مولا یعنی پیارے ہوتے ہو, یعنی ہر کوئی تم سے پیار کرتا ہے. اسی لیے دیکھو اٹھتے بیٹھتے سنی بولتے یا علی, بہت سلو ہے یار, یا علی یا علی یا علی اٹھتے بیٹھتے ہیں نا, بولتا ہے نہیں بولتا ہے؟ آپ لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ پوری پکچر کلیئر ہو گئی. ولی کا معنی بھی مددگار ہوتا ہے, مولا کا معنی بھی پیارا ہوتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے, اور اس نظریے کو قرآن و احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمہ نکلا اور سبقت لسانی کی وجہ سے, تو میں آج سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رافضیوں کے بہکانے میں نہیں آنا. اپنے سنیوں کو اپنا سنی عقیدہ پیارا ہے بھائی, سنی نظریہ پیارا ہے, ہر چیز پہ دلیلیں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سنت